بول کے بتائے یار. تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے ہیں، عرس بند کرو. بھائی کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی. عرس بند، عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے. اولیاء اللہ کے تذکرے، اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں. تو برسی کس سے ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو. میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی. ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو. اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ. او خدا کے بندے کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے. بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو. میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں. میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی. آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا. خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا، وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے، وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے، ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو، کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں، ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک، صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو، ہوتا ہے نا تبرکن، وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کے عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھی، تو میں نے ان سے کہا اتار دو، دلیل بھی دی، کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا، میں نے کہا اتار دے چادریں، بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی، اتار دے. لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایک چادر چڑھائیں گے مزار پر، ہاں مزار پر پھول ڈالیں. میرے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے تو 2 قبروں کے پاس سے حضور کا خچر گزرا. خچر بدکا، حدیث بخاری ہے، خچر بدکا. سرکار اتر گئے، حضور نے فرمایا یہ خچر بلا کیوں بدکا ہے میرا؟ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے.
قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا، جس خچر پر حضور بیٹھ جائے اسے بھی اللہ غیب کی نظر عطا فرما دیتا، اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اندر عذاب ہو گئے، خچر پر حضور بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پر عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، لہذا عذاب ہو رہا ہے۔ بچنا چاہیے نا ان دونوں چیزوں سے۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا دو ٹہنیاں توڑ کے لاؤ، دو ٹہنیاں لائی گئی، حضور نے قبر پہ ڈال دی، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی قبروں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ قبر پہ پھول ڈالے، پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو جی، قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ لو دلیل سن لیں، مشکات کی حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا جلدی جلدی میں آپ کو ساری باتیں سے، مضمون یہ بڑا طویل ہے، ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی۔ قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصحال ثواب، سنو مشکات میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں، رسول پاک پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا، پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا، آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے حضور نے زور سے پڑھا، آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگ گئی۔ جب حضور فارغ ہو گئے، دعا مانگی، نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو